السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 25 سورۃ الزخرف، آیات مقدسہ نمبر 32 تا 35 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو انسانیت کا مرکز ہیں اور سب سے بڑے بزرگ ہیں، جن کو کفار مکہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، ان کا نام لیتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے حوالے سے ہماری تربیت فرما دی اور ان کو بھی یہ بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہر قسم کے شرک اور کفر سے دور تھے، ان کا کوئی ان چیزوں سے تعلق نہیں تھا، بلکہ انہوں نے فرما دیا اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانہ سیہدین۔ میرا تو مرکز وہ ہے جو صراط مستقیم پہ ہمیں رکھتا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور پھر صراط مستقیم دیا بھی، سمجھایا بھی، اور وہی ہماری کامیابی کا ضامن ہے۔ اس لیے آپ اس صراط مستقیم پر آ جائیے، لیکن انہوں نے پھر انکار کر دیا، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ کہنے لگے کہ انا بہ کافرون، بے شک ہم اس کے منکر ہیں۔ میرے عزیزو، سوچ، سب سے بڑی بات سوچ ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ان کا مائنڈ سیٹ سمجھا رہے ہیں، ان کی سوچ اور ویژن بتا رہے ہیں کہ وہ ماننا نہیں چاہتے، قبول نہیں کرنا چاہتے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت کا انکار کرتے ہیں۔ پھر ان کا یہ دعویٰ کتنا بوگس ہے کہ اللہ نے اگر یہ رحمت بھیجنی ہی تھی، نعمت نازل فرمانی ہی تھی، تو پھر مکہ اور طائف کے جو بڑے سردار ہیں ان کے اوپر نازل فرماتے۔ من القریتین عظیم۔ اللہ نے جواب دیا اور فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو؟ یعنی اللہ کی یہ جو رحمت ہے، علمی طور پر تربیت کے اعتبار سے صراط مستقیم ہے، بڑی نعمت ہے، کیا یہ وہ تقسیم کریں گے؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا،
یہ رحمت ہم تقسیم کریں گے۔ اس رحمت سے علمی رحمت نعمت مراد ہے جو پیچھے سے مضمون چلا آ رہا ہے، اور پھر معاشی وسائل کے اعتبار سے بھی ہے۔ کیوں؟ وہ عظیم کس کو کہتے تھے؟ جن کے پاس معاشی وسائل زیادہ ہیں، جن کے پاس اختیارات زیادہ ہیں، ان کو وہ عظیم سمجھتے ہیں، حالانکہ عظیم تو وہ نہیں ہے۔ اور اللہ نے اگر مالی اعتبار سے بھی یہ رحمت تقسیم کرنی ہے اور پھر علمی اعتبار سے بھی کرنی ہے تو اللہ نے تو عدل کی بنیاد پہ کرنی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا یہ ہمارا کام ہے، نحن قسمنا، یہ ہم تقسیم کریں گے، تم کون ہوتے ہو تقسیم کرنے والے؟ پھر اللہ رب العزت نے اس کی تقسیم اس طرح رکھی ہے کہ اللہ نے مختلف شعبے بنا دیے۔ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں مختلف قسم کے وسائل پیدا کر دیے، ادارے بنا دیے، ضروریات پیدا کر دیں، اور پھر ورفعنا بعضهم فوق بعض، اور ایک دوسرے کے جو بھی شعبے ان کو دیے اس میں وہ محنت کرتے ہیں، وہ ترقی کرتے ہیں، اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا شعبہ سب سے اچھا ہے، ہمیں اللہ نے جو نوازا ہے سب سے بہتر ہے۔ اور یہ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، یہ جو درجات بنائے ہیں، شعبہ جات بنائے ہیں، مختلف قسم کے ادارے بنائے ہیں، مختلف قسم کے امور اللہ نے ترتیب دیے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے کے تابع دار بن جائیں، خدمت گار بن جائیں، تعاون باہمی کی بنیاد پر ہم اس معاشی نظام کو چلائیں، سیاسی نظام کو چلائیں۔ دیکھیے میرے عزیزو، یہ ممکن نہیں ہے ایک شخص کے پاس علم ہے یا مال و دولت ہے اور سارا کچھ اسی کو مل جائے اور وہ سمجھے میں کسی کا محتاج ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کی تقسیم اس نظام کے تحت رکھ دی ہے کہ ہر بندہ دوسرے بندے کا محتاج ہے۔ کوئی بندہ بھی ساری چیزیں خود تو نہیں پیدا کر سکتا، جتنے وسائل رزق ہیں، معاش ہے اور ضروریات زندگی ہے، ایک بندہ کس طرح سارا کچھ کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر وہ ایک دو تین چار چیزیں وہ استعمال کرے گا، لوگوں کی خدمت کرے گا، تو خود بھی محتاج ہوگا دوسروں کی خدمت کا، وہ دوسروں سے خدمت لے گا اور دوسروں کو خدمت دے گا۔ یہ تعاون باہمی ہوتا ہے۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ، اور اللہ کی جو رحمت ہے وہ بہتر ہے، مِمَّا يَجْمَعُونَ، اس سے جو وہ سمیٹتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جمع نہ کیا جائے بلکہ دوسروں کی خدمت کیا جائے، دوسروں کے کام آیا جائے، دوسروں کے حقوق پورے کیے جائیں۔ اور جب اس طرح کا تعاون باہمی کا نظام ہوگا تو یہ اللہ کی رحمت کا نظام ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ایک ہی امت ہو جائیں گے، ایک طرح کے ہو جائیں گے، ایک دین پر، لَجَعَلْنَا، البتہ ہم بنا دیتے، لِمَن يَكْفُرُ، ان لوگوں کو جو منکر ہیں، بالرحمن، اللہ کے جو منکر ہیں، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے جو گھر ہیں، ان کی جو چھتیں ہیں وہ چاندی کی ہوں گی، وَمَعَارِجَ، اور سیڑھیاں بھی، عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، جس پر وہ چڑھتے ہوئے جائیں گے، وَلِبُيُوتِهِمْ، اور ان کے گھر، ابواباً، جو دروازے ہیں، ان کے گھروں کے دروازے، وَسُرُرًا، اور جو تخت ہیں، عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، جس پر وہ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، وَزُخْرُفًا، اور یہ سب سونے کے ہوں گے۔ یعنی اللہ رب العزت تو جو کافر ہے، منکر ہے، اگر ان کو یہ سارا کچھ دے دیتے ہیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟
ان کے گھر چاندی کے، سونے کے، دروازے، چیزیں سارا کچھ سونے کی ہو جائیں۔ زخرف، یہ سورۃ الزخرف تھی اور اس کا یہاں عنوان بنا دیا گیا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا ایسا۔ اللہ نے اس کی نفی فرمائی ہے کہ اس سے سرمایہ پرستی پیدا ہوتی ہے، اس سے، اس چمک دمک سے غیر فطری نظام پیدا ہوتے ہیں، طبقاتی نظام پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، آج اگر دنیا کے اندر ہمیں وہی چمک دمک ان کافروں کے پاس نظر آتی ہے تو یہ ظالمانہ نظاموں کی وجہ سے۔ تیسری دنیا کے ممالک کو انہوں نے قبضہ کیا، غلام بنایا، لوٹا، لوٹ کھسوٹ کی، اور لوٹ کر وہ عیاش ہو گئے۔ سارے وسائل جو ہمارے تھے ان کے پاس چلے گئے۔ اللہ رب العزت اسی لیے ایسے ظلم کے نظام کو، غلامی کے نظام کو ٹھکراتے ہیں۔ اور وَرَحْمَتُ رَبِّكَ، اور اللہ کی رحمت عدل کا نظام ہے۔ سارے انسان اللہ کے وسائل سے یکساں طور پر فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ جو چمک دمک ہے، اللہ فرماتے ہیں وَزُخْرُفًا، سونے کے عنوان سے، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کے لیے ہے، دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھانا ہے۔ یعنی وقتی طور پر اگر کسی کے پاس مال و دولت آ جائے، سونا چاندی آ جائے، محلات بنا لیں اور وہ تکبر کرنے لگ جائیں، سرمایہ پرستانہ نظام پیدا کر دیں، تو لمّا متاع الحیات الدنیا، یہ تو محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے، عارضی سامان ہے۔ والآخرۃ عند ربک، اور آخرت تیرے رب کے پاس، للمتقین، متقین کے لیے ہے۔ آخرت ہمیشہ متقین کے لیے ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کا اللہ سے گہرا تعلق ہے، اور جو ان مال و اسباب کو اپنا نہیں سمجھتے، ان کو عنوان بنا کر، سرمایہ پرستانہ ذہنیت بنا کر ظلم نہیں کرتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ مال و اسباب اکٹھے کرتے ہیں اور پھر خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے وہ اپنا مال پیش کرتے ہیں، اپنی جان بھی پیش کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ معاشی نظام جس میں عدل ہے، اللہ رب العزت ساری انسانیت کو بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب، خطہ اپنے وسائل دینا چاہتے ہیں۔ اسی سے انسانیت کی ترقی ہے، معاشروں کی ترقی ہے، اسی سے دنیا اور آخرت کی ترقی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔